إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ نہایت ہی محترم و موقر صدر مجلس ناظم جلسہ موہن پور اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی موقر سامعین کرام، رات کے 2 بجے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور اتنی تعداد میں آپ حضرات جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور حدیث سننے کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سائیڈ میں ہے یا ادھر ادھر ہے تو وہ سامنے آ جائیں، چاہے اپنی کرسیاں ہی لے کر کے آنا ہو آپ کو تو آ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جب سامنے رہیں گے تو آپ سے بات کرنے میں سہولت ہوگی مجھے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھی خصلتیں۔ ویسے ہم مذہب اسلام کی بات کریں تو اسلام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے ایک طرف سے تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ ان میں سے بعض کو میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں ایک ہو کر کے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ اس حدیث کو اٹھائیں اور دیکھیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال کس طریقے سے بیان کی ہے، اور جو رسول نے مثال بیان کی ہے وہ حقیقت میں جو مومن ہوا کرتے ہیں ان کی مثال ہے۔ اب اس مثال کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ کیا رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا اور آپ کا آپس میں معاملہ ہے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار ہے یا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر ہم رسول کے مطابق سچے مومن ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں پھر غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی کہاں ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں پیار کرنے کے سلسلے میں، محبت کرنے کے سلسلے میں، الفت کرنے کے سلسلے میں، مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، یعنی دنیا میں پائے جانے والے سارے کے سارے مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے ایک بھی حصے کو تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے، جسم کے ایک بھی پارٹ کو، ایک بھی انگ کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اللہ کے رسول فرماتے جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اور اس جسم کے ساتھ جسم کا سارا حصہ بھی جاگتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دل میں ایسی محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر اس مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو ہم بھی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہم اپنے آپ کو سچا مومن تصور کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ کوالٹی اگر نہیں پائی جاتی ہے تو ہمیں بھی تو اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث آپ اٹھائیں، ہم سارے لوگ کس کوشش میں ہیں؟ آپ یہاں بیٹھ کے دینی جلسے سن رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے، زکوٰۃ، ساری کی ساری نیکیاں کس چیز کے لیے؟ جواب دو بھائی، جنت مل جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ تو جنت پانے کے لیے ہماری ساری کوشش ہے، لیکن آؤ ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور وہ حدیث شاید ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو مایوس کر دے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم سچے مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم سچے مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں سارے کے سارے مسلمانوں سے دلی محبت نہ کرنے لگو۔ اس حدیث کے جملے پہ غور کرو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم سچے ایمان والے نہ بن جاؤ، اور ایمان تمہارے اندر کامل پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ تم سارے کے سارے مسلمانوں سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا ہمیں دنیا کے ہر مسلمان سے محبت ہے؟ بولیے، کتنے ہمارے پڑوسی ہیں جن سے ہماری کئی دنوں سے بات چیت نہیں ہے؟ کتنے ہمارے گاؤں میں ایسے خاندان والے ہیں
جن کے گھر سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، جن کے گھر سے ہماری دعوت نہیں ہے، شادیوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن ہیں ہم سچے مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم رمضان کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر صرف رمضان کا روزہ اور 5 وقت کی یہ نمازیں آپ کو جنت میں لے جاتی تو رسول نے اپنی حدیث کے اندر اتنی سختی کے ساتھ یہ الفاظ نہ کہے ہوتے۔ اور ایک طریقہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، آپس میں محبت کرنا ہے، آؤ ایک طریقہ رسول بتا رہے ہیں۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں جب تم وہ کام کرنے لگو گے تحاببتم، آپس میں تم محبت کرنے لگو گے۔ تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ افشوا السلام بینکم، طریقہ یہ کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے سے بھی سلام کر لیا کرو۔ اتنا آسان طریقہ، وہ تو ہم روز کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مل گیا السلام علیکم، کبھی اور زیادہ جوش میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ بھی ملا رہے، کبھی کبھی ہم سینے سے بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو محبت ہونی چاہیے تھی سلام کرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے اندر وہ محبت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سلام پھیلاؤ، سلام کرو، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے کیسے تھے؟ رسول نے کیا معیار بنایا ہوا تھا صحابہ کا، وہ میں آپ کے سامنے ایک واقعے کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، ہجرت کر کے آئے ہوئے سارا کا سارا سامان چھوڑ کر کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا۔ کہہ دیا اللہ کے رسول نے، اے سعد بن ابی وقاص، آج سے عبد الرحمن بن عوف تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کا خیال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے میرے بھائی تم مکہ سے اپنا سارا کا سارا سامان چھوڑ کر کے آئے ہو، اور تم نے ابھی سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درمیان اور تمہارے درمیان محبت قائم کی ہے، اسلامی بھائی چارہ قائم کرایا ہے، تمہاری دیکھ ریکھ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ انہوں نے کہا میں مدینہ میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں ایسا کرتا ہوں میں اپنی پوری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ساری پراپرٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور آدھا میں تم کو دے دیتا ہوں۔ اور جانتے ہیں آگے کہ ان کی جملے کیا ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی جانتے ہو کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، میری جو بیوی تمہیں پسند آ جائے گی، میری جو بیوی تمہیں خوبصورت لگے گی تم مجھے بتا دینا، میں اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں ایک کو طلاق دوں گا اور تم اس سے شادی کر لینا، نہیں، بلکہ محبت کا عالم یہ ہے، جانثاری کا عالم یہ ہے، آپس میں بھائی چارہ کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ تم دونوں کو دیکھ لینا، تمہیں جو پسند آئے گی میں تمہارے لیے اسی کو طلاق دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن دعا دیتے بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تمہارے مال کی تمہاری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تاجر آدمی ہوں، میں بزنس کرنا جانتا ہوں، بس تم مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، بازار کا راستہ بتاؤ، تھوڑی سی رہنمائی کر دو، تھوڑا سا ہیلپ کر دو، اس کے بعد میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ہمارے پاس کوئی مجبور آتا ہے، کوئی لاچار آتا ہے، تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے
جس آدمی کی کسی گاؤں کے لوگ مدد کرے تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ صرف انہی کے سہارے نہ بیٹھ جائے کہ اب تو ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، اب تو ہمیں روپیہ پیسہ مل رہا ہے، اناج غلہ مل رہا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو جواب دیا تھا، میں محنت کر سکتا ہوں، میں روپیہ پیسہ کما سکتا ہوں، تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی مدد تو لے لے، لیکن ہمیشہ کے لیے انہیں کے سہارے پہ نہ بیٹھ جائیں۔ تو اسلام ہمیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور اسلام کی خوبی بتاؤں، اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور عورتوں کے اندر ماں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور صرف ماں ہی نہیں بلکہ آپ اگر بات کریں تو اسلام نے والدین کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے انہی والدین کے بارے میں آیت کریمہ کے اندر ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ غور سے سنیے گا، اس آیت کریمہ کے اندر میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، دھیان سے سنیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔